نبی کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جی آپ کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو ہندوستان کے آج کے دور میں بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، بلکہ آج کے دور میں کیا کافی پہلے سے اس معاملات کو اٹھایا جاتا ہے کہ کفار سے جنگ کی جائے، یعنی کفار سے کوئی معاملہ ہی نہیں۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو جاہدہ، جو جہاد کا لفظ آتا ہے وہ لڑنے کے معنی میں نہیں آتا، وہ صرف لڑنے کے معنی میں نہیں آتا۔ جہاد کا لفظ کوشش کرنے کے معنی میں آتا ہے، جد و جہد کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کا لفظ جد و جہد یعنی بہت زیادہ کوشش اور محنت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ آپ کفار پر محنت کیجئے، منافقین پر محنت کیجئے، وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتے تھے، لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو تلقین کرنا پڑ رہی کہ آپ تھوڑا سخت رہیے، اتنے نرم نہ پڑیے۔ کن لوگوں سے؟ ہر کسی سے نہیں کہ ہمارے گھر کے بغل میں کوئی کافر ہے یا کوئی ہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے تو ہم اس سے سختی کا معاملہ کریں، نہیں، یہ خاص ماحول کے لیے تھا، یہ خاص معاملے کے لیے تھا۔ ہاں اگر یہ لوگ سے مراد اگر کفار سامنے سے لڑنے آئیں تو اپنے دفاع کے لیے ہم کو بھی ان سے لڑنا پڑے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ سب سے افضل جہاد ہے، یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، لہٰذا ہندوستان میں اس کا ماحول نہیں ہے، ہندوستان میں اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، ہندوستان میں اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، لہٰذا ایک الگ ٹاپک ہے بہت لمبا، اس کا جو ہے موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بات ہوگی۔ تو یا ایھا النبی جاہد الکفار، آپ کفار سے بذریعہ تلوار، یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے بذریعہ تلوار، جب وہ خود سے مقابلہ کریں آپ مقابلہ کریے، والمنافقین، اور جو منافقین ہیں یعنی زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے، ان کے دل میں جو ہے ایمان والوں کے تعلق سے نفرتیں بھری ہوئی ہیں، ان سے آپ زبان کے ذریعے سے حجت کریے، ان کے آپ زبان کے ذریعے سے ان کو سمجھائیے اور دین کی اشاعت کیجیے، دین کی دعوت ہو جائیے، جاہد الکفار والمنافقین، دین کی صحیح دعوت ہو جائیے، اس میں یہ بھی داخل ہے، صرف لڑائی داخل نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ورنہ ان کفار و منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اب یہاں پہ جو لوگ کافر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق بڑے لوگوں سے، ہمارے شوہر یہ ہیں، ہمارے شوہر نبی ہیں، نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، بتایا گیا کہ جو ہے جو نبی کی بیویاں ہیں وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو چونکہ نبی کی بیوی ہیں، اور آج کے ماحول میں اگر رکھا جائے اس کو تو یہ کوئی اہلیہ نہ سوچے کہ یہ کوئی جو ہے خاتون نہ سوچے کہ میرے شوہر تو عالم ہیں، میرے شوہر تو فاضل ہیں، میرے شوہر تو حافظ ہیں، میرے شوہر تو جو ہے باقاعدہ دین کا بڑا کام کرنے والے ہیں اور دین کی مدد کرنے والے ہیں، لہٰذا میری مغفرت ہو جائے گی، ہم کو معاف کروا لے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہے ہیں کافروں کو، یہاں کافروں کو مثال دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مثال دی کافروں کے لیے۔ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، جن کا نام بہت سارے اقوال ہیں لیکن جو مفسرین نے اس میں لکھا ہے معارف القرآن میں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واغلہ لکھا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ لکھا ہے۔ خیر، یہ حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی نبی، حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی نبی، دونوں کے نام ہم نے سنے ہوں گے، قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ان دونوں کی جو بیویاں تھیں، جو اہلیہ تھیں، وہ دونوں کافرہ تھیں، وہ دونوں کیا تھیں؟ کافرہ تھیں۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو اور وہ اپنے شوہر حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتی تھیں، بلکہ دشمنوں کی مدد کیا کرتی تھیں، اور اپنے شوہر یعنی دونوں نبی کے جو راز کی باتیں ہوا کرتی تھیں وہ ان کو بتایا کرتی تھیں، یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو ان کے لیے جو ہے کافروں کے لیے مثال دی گئی، کس کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کیوں مثال دی گئی؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ میرے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے ماتحت تھیں، ماتحت سے مراد ان کے نکاح میں تھیں۔ اچھا، یہاں سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ بیویاں جو بھی ہوتی ہیں وہ شوہر کے ماتحت ہوتی ہیں، شوہر کے ماتحت ہوتی ہیں، اسی لیے یہاں جو ہے تحت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو میرے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے ماتحت تھیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجیت میں تھیں، بیوی تھیں، اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں، ان کی بیوی تھیں۔ فخانتاہما، تو ان لوگوں نے ان کی خیانت کی، یعنی ان دو عورتوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی، ان کا حق ضائع کیا، ان کے حق کو مارا۔ حق کیا تھا؟ سب سے بڑا حق یہ تھا نبی ہونے کی حیثیت سے کہ ان کو نبی مانا جائے، ان پر ایمان لایا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے، جو وہ دعوت لے کر کے آئیں اس پیغام کو قبول کیا جائے، یہ سب سے بڑا حق تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا اور ان کے اس حق کو مارا اور خیانت کی، وہی یہاں لفظ استعمال کیا گیا فخانتاہما، ان لوگوں نے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، لہٰذا یہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جو بڑے کمال درجے کے تھے اور بڑے نیک بندے تھے، نیک بندہ جو ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ، اور جو کمال درجے کا ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نبی بناتے ہیں۔
لہٰذا ان دونوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دونوں بھی اپنی اہلیہ کو، اپنی بیویوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچا نہ سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچا نہ سکے، ان دونوں کا معاملہ یہ تھا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، نبی دونوں نبی ہیں، تب بھی اللہ کے معاملے میں، اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان دونوں خواتین سے، ان دونوں عورتوں سے یہ کہہ دیا گیا، ان دونوں عورتوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم لوگ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا یہاں سے ہم کو سمجھنا چاہیے، اور ان بیویوں کو سمجھایا گیا کہ آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میرے شوہر وہ ہیں، میرے شوہر نبی ہیں۔ لہٰذا یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ایک ایمان والے کا فائدہ دوسرے کافر کو نہیں ہو سکتا چاہے جتنا قریبی ہو، اور اسی طریقے سے ایک کافر کا نقصان کسی ایمان والے کو نہیں ہو سکتا چاہے جتنا قریبی ہو۔ ہر ایک کو اپنے اپنے ایمان کی اور اپنے اپنے عمل کی فکر کرنی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے اور انشاءاللہ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ دو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔